اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ الدائمۃ الابدیۃ علی اعدائہم یوم عداوتہم الی لقاء یوم الدین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ افضل عبادت امتی افضل اعمال امتی انتظار الفرج او قال المعصوم علیہ الصلاة والسلام فی مقام آخر افضل عبادت المؤمن انتظار فرج اللہ۔ سب سے پہلے تو بارگاہ خداوندی میں لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ اس ذات احدیت نے ہمیں ایک بار موقع عنایت فرمایا کہ ہم اس عظیم تحریک مشی اربعینی کی مناسبت سے کربلا مقدسہ بین الحرمین جیسی مقدس جگہ پہ ہم سامعین و ناظرین کی خدمت میں چند گزارشات پیش کر سکیں۔ آپ بہتر طور پر جانتے ہیں کہ یہ لحظات یہ انتہائی قیمتی ثانیہ اور لحظات ہے جو کہ تقدیر ساز ہے۔ انسان ان لحظات سے اگر صحیح استفادہ کرنا چاہے تو وہ اپنے اندر دونوں چیزوں کو درک کر سکتے ہیں، ایک ولائے حسینی، ایک انتظار مہدوی۔ پس ہر زائر کے لیے ضروری ہے کہ اس موضوع کے اندر جو ہمیں دی گئی ہے 40 سے ظہور تک، کتنا خوبصورت موضوع ہے۔ 40 خود ایک عظیم سورہ ہے، عظیم ایک تحریک ہے، خصوصاً پچھلے 8-9 سالوں سے آپ دیکھ رہے ہیں لاکھوں نہیں کروڑہا کی تعداد میں اقطار عالم مشارق و مغارب الارض سے شمع حسینی کے پروانے یہاں پہ آ کے اپنی شرکت کو یقینی بناتے ہیں تاکہ قبہ تحت قبہ حسین علیہ السلام میں آ کر اس منتقم خون حسین کے تعجیل فرج کے لیے ظہور کے لیے دعا کریں۔ یقیناً 40 کی مناسبت سے لوگوں کا اس انداز میں آنا کہ وہ امام العصر والزمان علیہ السلام کے تعجیل کے لیے دعا کر سکیں، یہ انتہائی قیمتی ہے۔ یوں تو انسان کا اپنی حاجتوں کے لیے دعا کرنا، مومنین کی حاجتوں کے لیے دعا کرنا، مومنین و مومنات مرضى ہے ان کی شفا یابی کے لیے دعا کرنا اپنے اندر مرغوب عمل ہے، مگر ایک عمل ایسا ہے جو کہ اس تحریک اور اس نہضت کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی مانند ہے، جو مخ اصلی اس عبادت کا وہ ہے ظہور تعجیل فرج مولانا امام العصر والزمان کی خدمت میں دعا کرنا، ان کی سلامتی کے لیے دعا کرنا، ان کے ظہور کے لیے زمینہ فراہم کرنا۔ پس ہم بجا طور پر کہہ سکتے ہیں کہ 40 حسینی کا جو مشی کرنا ایک مقدمہ ہے، ایک زمینہ ہے تعجیل فرج مولانا امام العصر والزمان کے لیے۔ وہ کس لحاظ سے؟ یوں تو زیارت 40 کی بہت ساری فضیلتیں بیان کی گئی ہے، میں آپ کی خدمت میں امام حسن عسکری علیہ السلام سے منقول و روایت پیش کرنا چاہوں گا کہ آپ نے فرمایا علامات المؤمن 5، مومن کی 5 علامتیں ایسی ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ واقعی مومن ہے۔ وہ کیا ہے؟ صلاۃ 51 رکعہ، زیارت 40، تختم بالیمین، تعفیر الجبین والجہر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے ملاحظہ فرمایا اس حدیث کے اندر مولا بیان فرماتے ہیں کہ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ 24 گھنٹے کے اندر 51 رکعات نماز ادا کریں، زیارت 40 بجا لائیں اور اپنے پیشانی کو خاک شفا کے اوپر رکھیں، تعفیر الجبین، اور تختم بالیمین، اپنے دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہنیں۔ یہ بھی مومن کی علامت ہے۔
اور والجہر بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارا موضوع سے مربوط ہے زیارت الاربعین۔ پس زیارت اربعین ویسے آپ کو انسان کو یہ لگتا ہے کہ یہ بہت چند ثانیوں کا کام ہے، انسان زیارت اربعین پڑھ لے، لیکن جب آپ اس کے اندر کے مضامین کو پڑھ لیں گے، ہم اور آپ کے اوپر ضروری ہے کہ تعجیل فرج مولانا صاحب العصر والزمان کے لیے زمینہ فراہم کریں اور اس عظیم تحریک کے لیے اپنے آپ کو، اپنے اطراف کو، اپنے قریے کو، اپنے معاشرے کو اس طریقے سے پاک و منزہ کرے، تزکیہ نفس کرے کہ امام ہم پہ رشک کرے، ہم امام کے انصار و اعوان بننے کے قابل ہو جائیں۔ کیونکہ معصوم علیہ السلام کا ہدف یہی تھا۔ جب 61 ہجری میں مولا امام حسین علیہ السلام نے نہضت شروع کی، تحریک شروع کی، تو آپ نے کیا بیان فرمایا تھا؟ انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما بل انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی۔ اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے آپ نکلے تھے۔ پس اصلاح امت، جب بھی دین میں بگاڑ اور خرابیاں اور انحرافات اور تبدیلی آ جائے، اس وقت معصوم کی یہ ذمہ داری ہے اس کی اصلاح کرے اور مومنین کو اس ضلالت سے، اس ظلمت سے، اس گمراہی سے نکالے۔ زیارت میں ہمیں ملتے ہیں وَبَذَلَ مُحْجَتَهُ فِيكَ لِيَسْتَنْقِذَ عِبَادَكَ مِنَ الْحَيْرَةِ الضَّلَالَةِ، اپنے نفس کو، پاک ہستی، اپنے پاک لہو کو، اپنے اصحاب کے لہو کو، خون کو قربان کیا ہے، خون دیا ہے، تو کس لیے؟ لِيَسْتَنْقِذَ عِبَادَكَ، تاکہ تیری عبادت، تاکہ عبادت تیرے بندوں کو بچایا جا سکے من الحیرۃ الضلالہ، ضلالت اور گمراہی سے۔ امام حسین علیہ السلام کے نہضت اور تحریک کا مقصد و ہدف اور امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کا ہدف ایک جیسا ہے۔ پس دونوں کے ہدف کے اوپر یہ ایمان رکھنا کہ ہدف بالکل قریب اور بالکل ایک جیسا ہے، اس ہدف پہ ایمان ہونا ضروری ہے۔ منتظر حقیقی کے لیے امام حسین علیہ السلام اور امام العصر والزمان علیہ السلام دونوں کے ہدف کا ایک ہونا، یکساں ہونے پر ایمان ہونا ضروری ہے۔ وہ کیسے؟ امام العصر والزمان کے بارے میں یہ ہے یملأ اللہ الارض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا، جب اس دنیا میں ظلم و جور، ظلم و استبداد تمام قسم سے اپنی سر نکال چکے ہوں گے، ظلم اپنے تمام انواع و اقسام کے ذریعے دنیا میں پھیل چکے ہوں گے، اس وقت مولا و آقا کی یہ ذمہ داری اللہ کی طرف سے عدل و قسط سے، عدل و انصاف سے اس دنیا کو بھر دے۔ پس سورہ حسینی، اسی طرح تعجیل ظہور مولانا العصر والزمان علیہ السلام پوری بندے کو، انسانیت کو حیرت اور ضلالت سے نکالنا، عدل و انصاف قائم کرنا، یہ اقدار انسانی بھی ہے اور اقتدار دینی بھی ہے۔ بس ضروری ہے کہ امام العصر والزمان کے لیے زمینہ فراہم کرنے کے ہم اپنے آپ کو آمادہ جب کرنا چاہیں تو ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس لیول پر لے کر آئے، اس معنویت کو اس درجے پہ لے کر کے آئے کہ امام علیہ السلام ہمارے اعمال و رفتار و گفتار و کردار سے راضی و خوشنود ہو جائے، یعنی ہمارا ایک ایک عمل اللہ کے لیے اس انداز سے ہو کہ امام کے اعوان و انصار میں شامل ہونے کی خدا ہمیں توفیق دے۔ دوسری چیز، ثقافت اربعینی یوں تو چند سالوں سے سرزمین عراق کے اوپر اپنے پورے آب و تاب کے ساتھ جاری ہے۔ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے اس ثقافت اربعینی کو اس جغرافیائی حدود سے نکال کر قریہ قریہ پہنچائے، گاؤں گاؤں پہنچائے، فرد فرد تک یہ پیغام پہنچائے، تو اس وقت امام العصر والزمان ہم پہ خوش ہوں گے۔ یقیناً امام کے لیے زمینہ سازی کے لیے ضروری ہے انسان خود بھی پاک ہو، دوسروں کو بھی پاک کرے۔ اور امام حسین علیہ السلام، اس قبہ امام حسین علیہ السلام کے نیچے آ جائیں تو پہلے بھی اشارہ کیا، دعا انسان کرتے ہیں، کون سی دعا سب سے بہتر ہے؟ جیسا کہ حدیث میں بھی ملتا ہے، میری امت کی افضل ترین عبادت تعجیل فرج کے لیے دعا کرنا، انتظار کرنا۔ اب انتظار کس معنی میں؟ جب انسان کسی کے انتظار کرتے ہیں، کسی سے محبت کرتے ہیں، تو اس منتظر کے خوش ہونے والی تمام چیزوں کو فراہم کرتے ہیں، آمادہ کرتے ہیں۔ تو ضروری ہے کہ امام آنے سے پہلے ہم اپنے آپ کو اس انداز سے آمادہ کریں کہ ہم امام کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو۔ امام حسین علیہ السلام کے بارے میں ملتا ہے جعل اللہ الامامۃ فی ذریتہ، خداوند متعال نے امامت کو امام حسین علیہ السلام کی ذریت میں سے قرار دیا، اس طرح امام کو ممتاز بنایا۔ وجعل اللہ الشفاء فی تربتہ، اور امام حسین علیہ السلام کے تربت کے اندر خداوند متعال نے شفا رکھا ہے۔
اور اسی طرح سے استجابت الدعاء تحت قبتہ، امام حسین علیہ السلام کے قبہ مبارک کے نیچے اگر کوئی دعا مانگے تو اللہ نے گارنٹی دی ہے کہ خداوند متعال اس کے اس دعا کو استجابت کی منزل تک پہنچاتا ہے۔ بس میری اور آپ کے ہر زائر کی یہ خواہش ہونی چاہیے کہ سب سے پہلے ہم اپنے ایک ایک قدم جس طرح امام کے لیے ہدیہ کرتے ہیں، جب اس منزل پہ پہنچ جائے، قبہ امام حسین علیہ السلام کے اس ملکوتی اس روحانی میں پہنچ جائے، تو دنیا اور ماپیہا سے بے نیاز ہو کر امام العصر والزمان کو یاد کریں۔ اور کیوں نہ ہو، کربلا ہی وہ تربیت گاہ ہے، وہ درسگاہ ہے، وہ خیمہ گاہ ہے جس سے گزر کر، جس پٹی سے اس کی بٹی میں کندن کی طرح انسان بن کے نکلتا ہے، مزین ہو کے نکلتا ہے، تربیت یافتہ ہو کے نکلتا ہے، کیونکہ وہ مقدس تحریک ہے جسے بعد شہادت امام حسین علیہ السلام زینب و امام سید الساجین علیہ السلام نے جس کی رہبری کی ہے۔ بس اس مقدس ہستی سے ارتباط کے لیے جس طرح ہم منتظر ہیں، ایک معنی میں امام حسین کے ساتھ خون امام حسین کے انتقام لینے کے لیے امام بھی منتظر ہے، کیونکہ جس طرح ہمیں امام کی آمد کا انتظار ہے، امام العصر والزمان کو اللہ کی طرف سے اذن اور اللہ کی اجازت کا وہ منتظر ہے۔ اس انتظار کے پہلو سے ہم اپنے آپ کو محسوس کریں، قلبی طور پر، فکری طور پر، روحانی طور پر، کہ جس طرح یہ اربعینیہ بغیر اشراف و بغیر رعایت امام العصر والزمان کے ممکن نہیں، کیونکہ ہر کوئی جلسہ جلوس یا کوئی پیغام دینا ہوتا ہے تو اس کا رہبر و لیڈر ہوتا ہے۔ آیا ممکن ہے اس کروڑہا کے مجموعے کے لیے کوئی لیڈر نہ ہو، کوئی قائد نہ ہو، کوئی رہبر نہ ہو؟ اور ہمارا اعتقاد ہے کہ امام العصر والزمان علیہ السلام اس نہضت اور تحریک کا وہ قائد ہے، وہ لیڈر ہے۔ اور آپ کے غیبت کے زمانے میں عادل فقہا حفظہم اللہ اس کی رعایت کرتے ہیں، آپ کی غیبت میں ان کے سائے میں ہم اس تحریک کو لے کر کے چلتے ہیں۔ بس تحریک حسینی، نہضت حسینی جتنا مقدس ہے، پاک لہو معصوم کے لہو بہہ چکے ہیں، اسی طرح تعجیل فرج مولانا العصر والزمان بھی بہت ہی اہم ترین مدرک ہے، بہت ہی اہم ترین مقصد اور ہدف ہے، جس کے لیے ہم ایک اعتبار سے کہہ سکتے ہیں کہ تحریک امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے ظہور اور آپ کا تعجیل اسی تحریک نہضت امام حسین کی کڑی ہے۔ کیونکہ آپ خود فرماتے ہیں کہ آپ نے یقیناً مطالعہ فرمایا ہوگا، میرے سامعین و ناظرین، آپ کے اذہان مبارکہ میں بارہا یہ بات آئی ہوگی، جب رکن و مقام کے جگہ پر امام العصر والزمان اپنے عالمی تحریک کا، ایک عالمی عدل الہی پر مشتمل اس حکومت کا آغاز فرمائیں گے تو فرماتے ہیں الا یا اہل العالم انا الامام القائم۔ اپنا تعارف اس انداز میں کرتے ہیں، میں ہی وہ امام ہے جو قیام کرنے والا ہو، جو قیام کرنے والا ہوں ظلم اور بربریت کے خلاف۔ الا یا اہل العالم انا الصمصام المنتقم، اے دنیا والو جان لو، آگاہ رہو، پہچان لو، میں ہی وہ خون حسینی کا انتقام لینے والا ننگی تلوار ہے۔ الا یا اہل العالم ان جدی الحسین قتلوہ عطشانا، اے اہل عالم جان لو کہ میرے جد امام حسین علیہ السلام کو کربلا کی تپتی ہوئی صحرا پر بے دردی سے شہید کیا گیا۔ وَطَرَحُوهُ عُرْيَانًا، اس پر اکتفا نہ کیا بلکہ بے کفن، بے لباس کربلا کی تپتی صحرا پہ ڈھال دیا گیا۔ الا یا اہل العالم ان جدی الحسین سحقوہ عدوانا، کتنی ظلم کی بات ہے، بربریت کی بات ہے۔ اس وقت کے یزید نے یہ سمجھا تھا کہ کربلا کی تپتی ہوئی صحرا پہ حسین کو ظاہری طور پر شہید کر کے میں جیت گیا ہوں، مگر اس کو معلوم نہیں یہ وہ نور خدا ہے جس سے ہزاروں لاکھوں عاشقان پروانے، عاشقین کا وہ رجحان، وہ ہجوم، وہ ازدحام جو آپ 40 میں آپ دیکھ سکتے ہیں، میرے پیچھے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، لاکھوں کی کروڑہا کی تعداد میں آپ پورے نجف و کربلا کے رستے میں آپ دیکھتے ہیں، یہ اپنے آرام و راحت چھوڑ کے، اپنی نیند چھوڑ کے، اپنے اہل و عیال چھوڑ کر، اپنے پیسے خرچ کر، تمام چیزیں فدا کر کے کس لیے آتے ہیں؟ کیونکہ یہ شمع ہے، یہ پروانہ ہے امام حسین علیہ السلام کے گرد۔ بس امام حسین علیہ السلام جیسا کہ رسول اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، ان لقتل الحسین حرارتا فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا، کیونکہ میرے اس بیٹے فرزند حسین کے خون میں وہ تاثیر ہے، وہ حرارت ہے جس کے پیچھے، جس کے پروانے کے طور پر مومنین جمع ہوتا رہے گا۔ دشمن جتنی بھی کوشش کرے، جتنے بھی پروپیگنڈا کرے، جتنے بھی چپقلس اور رکاوٹیں ڈالے،
मगर ये शम्म हुसैनी के परवाने साल ब साल दिन ब दिन साबा साल हज़ब अल-हसन की तादाद में इजाफ़ा होगा, क्योंकि जनाब रसूल गिरामी इस्लाम ने ये फरमाया था कि ला तबरुज़ अबदा। हुसैन के अंदर जो मक़नातीसियत है, जो जाज़बियत है, जो हरारत है, ये कभी ठंडी नहीं होगी। और आज हम और आपका यहाँ पे बैठना, हम और आपका तमाम आराम व आराइश छोड़कर रास्ते के मसाफत में तमाम ज़हमतों को, तकलीफ़ों को बर्दाश्त करना दलील है कि वो हरारत हमें खींच लाती है। दुनिया की सर्दी हो या गर्मी, इन तमाम चीज़ों का परवाह नहीं करते। जिस तरह तहरीक हुसैनी में मर्द हो या औरत, छोटे हो या बड़े, बुज़ुर्ग हो या जवान, कोई फ़र्क नहीं था, इसी तरह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के फ़र्ज़न इमाम अल-असर व ज़मान की तहरीक के अंदर, ज़ुहूर के अंदर भी सेम यही होगा, जहाँ पे न बूढ़े होंगे, न जवान होंगे, न मर्द न औरत, न आका न ग़ुलाम, कोई तफरीक नहीं होगी। सब कहेंगे कि हमारे लिए इस दुनिया से, इस जुल्म से, इस जोर और बर्बरियत से निकालने वाले एक मुंजी की ज़रूरत है, एक नजात दहिंदा की ज़रूरत है। ये सिर्फ इस्लाम से मखसूस नहीं, हर ज़ी शऊर इंसान, हम हर अदालत पसंद इंसान ये चाहता है कि कोई मुंजी हो, ये एतक़ाद रखता है कि कोई नजात दहिंदा हो, जिसके परचम तले आकर इंसान को अदल इलाही का सुकून हासिल कर सके। बस अक़दार इंसानी का वो मयार है, अक़दार इंसानी का वो शुअला है, ताजील फ़रज मौलाना इमाम अल-असर व ज़मान, जिसके लिए हम हर रोज़ दुआ करते हैं। मैंने पहले भी अर्ज़ किया, जिस तरह हमें दो अहदों के साए में जीने की ज़रूरत है, दो पर की हैसियत रखते हैं जिसके ज़रिए से इंसान तरक्की कर सकता है, वो अहद क्या है? मैं और आप ज़ियारत के अंदर पढ़ते हैं ना, इन्नी सिल्मुन लिमन सालमकुम व हर्बुन लिमन हारबकुम व वलियुन लिमन वालाकुम व अदुव्वुन लिमन आदाकुम। ए हुसैन, हमारे सिल्म सुलह उसके साथ है जिसने आपके साथ सुलह की, और हमारी जंग हो गया उसके साथ जिसने आपके साथ जंग की, और हमारी महब्बत उससे है जिसने आपसे महब्बत की, और हमारी अदावत का मेयार भी आप है जिसने आपसे अदावत और दुश्मनी की, उनसे हमारी दुश्मनी की, और उनसे हमारी दुश्मनी जारी रहे। कहाँ पर? इला यौमिल क़ियामत तक ये जारी रहेगा। और यकीनी बात है, इमाम अल-असर व ज़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उस फ़यूज़ बरक़ात को इंसान हासिल करना चाहे तो दुआए अहद की तरफ रुजू करे। दुआए अहद में मैं और आप क्या अहद पैमान बांधते हैं? इन्नी उजद्दिदु लहू फ़ी सबिहति यौमी हाज़ा व मा इश्तु मिन अय्यामी अहदन व अक़दन व बैअतन लहू फ़ी उनुक़ी। हम अहद बांधते हैं, हम पैमान बांधते हैं, हम एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, एक अक़्द के अंदर अपने आप को बांधते हैं इमाम ज़माना, और आपका बेअत हमारे गर्दनों पर है, इस अंदाज़ में ला अहूलु अन्हा वला अज़ूलु अबदा, कि जिसे हम न तब्दील करेंगे, न ज़माने की धमकियों से, ज़माने की मुश्किलात से, न हम उससे पीछे हटेंगे। बस पीछे न हटने का अज़म, इमाम के उस शोरा से ईमान और फ़िक्र और मानवियत के साथ मुतमस्सिक होने का ये जज्बा पैदा करने की ज़रूरत है। हम तहरीक नहज़त हुसैनी के लिए इसकी ज़रूरत है, हम तहरीक नहज़त इमाम अल-असर व ज़मान के लिए इसकी ज़रूरत है। आपने ये भी कहा है, विलायत और विसायत, जंग व सिल्म, तमाम हालात में हम इमाम के साथ होंगे। माअकुम ला माअ अदुव्विकुम का आपने और हमने नारा लगाया है। बस इस अहद को याद रखने की ज़रूरत है, मगर सिर्फ़ अरबाइन के लिए नहीं, सिर्फ़ आशूरा के लिए नहीं। ये वो अल्लाह के वो नूर है, ये वो मानवियत का मरकज़ व फैज़ का मनबा है, जिससे हमें साल हर साल 365 दिन इनके साथ मुस्तमिर और मुतमस्सिक रहने की ज़रूरत है। लिहाजा हमारे उलमाए आलाम ने बारहा अपने शागिर्दान के लिए, अपने मोमिनीन के लिए, आम मोमिन भी अगर चाहे तो इमाम से अपने मानवी लम्स को किस तरह से हासिल कर सकता है, किस तरह से महसूस कर सकता है, उसके लिए ज़ियारत आशुरा को मुआज़िबत और पाबंदी करें। ज़ियारत आशुरा को तर्जुमे के साथ पढ़े कि मेरे और आपके इमाम हमसे क्या चाहते हैं, और हम दुआए अहद को पढ़े कि आप और मेरे वक्त के इमाम हमसे क्या चाहते हैं। वो वक्त के इमाम जो अपने माँ से ज़्यादा हम पर रहूम है, हमारे लिए रहूम है, करीम है, हम पे रहम करने वाले हैं, जो हमारे लिए बहुत सारे रिवायात में ये मिलते हैं कि इमाम हमारे लिए दुआ फरमाते हैं। बस हमारी भी ज़िम्मेदारी है हम इमाम के लिए दुआ करें, और इमाम के तालीमात को अपने रूह का, अपने फ़िक्र का, अपने सीरत का हिस्सा बनाएं। इमाम के नहज़त के साथ हम मुखलिस हो जाएं, इमाम के नहज़त के साथ, ईमान के साथ हम खड़े हो जाएं, तो कोई वजह नहीं
کہ میں اور آپ امام العصر والزمان علیہ السلام کے فیوض و برکات کو معنویات کے اندر اپنے اس کے فیض اور روحانی طور پر لمس کر سکے، اس سے استفادہ کر سکے اور حقیقی معنی میں ہم اس کے انصار و اعوان میں سے قرار پائے، کوئی وجہ نہیں۔ بس ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہمارا اعتقاد ہو کہ اقدار دینی اور اقتدار دینی کا مرکز و محور اس مشی کے دوران، اس اربعینی کے دوران، اس سورے کے دوران اپنے زمانے کے وقت کے امام کو یاد کرنا اور ان کے حق میں دعا کرنا۔ دوسری چیز ان کے تعلیمات کو لینا، اس کو ترجمے کے سمجھنا، اس کو پڑھنا اور لوگوں تک پہنچانا۔ اور تیسری چیز اس ثقافت اربعینیہ کو کسی جغرافیہ کے اندر، کسی مسلک کے اندر بھی آپ اس کو نہ رکھیں کہ فقط شیعوں کا ہے۔ کربلا صرف ہماری نہیں، کربلا ہر زندہ ضمیر انسان کی آواز ہے۔ تعجیل فرج مولانا امام العصر والزمان شیعوں کی نہیں، یہ الہی نمائندے ہیں۔ الہی نمائندے کی تعلیم عام ہوا کرتے ہیں۔ جس طرح میرے اور آقا امام حسین علیہ السلام نے یہ چاہا ہے کہ انسان اس دنیا میں رہے تو آزاد منش ہو کر رہے، حتیٰ جاننے والے مومنین محب تو چھوڑیں، شیعہ تو چھوڑیں، اپنے دشمن سے بھی یہ کہا کہ اگر تم میں کوئی غیرت باقی نہیں رہی ہے، اگر تمہارا معاد پہ ایمان نہیں تو فَكُونُوا أَحْرَارًا فِي دُنْيَاكُمْ، دنیاوی زندگی گزارنے کے لیے کم سے کم تم اپنے احرار والی صفت پیدا کرے۔ پس اس دنیا میں جینے کے لیے، کامیابی حاصل کرنے کے لیے ہمیں آزادی، اس لیے فرماتے امام الحسین علیہ السلام کعبۃ الاحرار ہے۔ احرار اور آزاد منش لوگوں کا وہ مرکز اور محور اور قبلہ ہے، وہ کعبہ ہے جس کی طرف جھکتے ہیں۔ کہ جارج جرداق جیسے اس مفکر جو کہ عیسائی تھا، اس نے الامام العادل امام علی صوت العدالت الانسانہ میں کتاب کو جب تعلیب کیا تو کسی کہنے والا نے یہ اعتراض کیا، اے جارج جرداق تم تو عیسائی تھے، تم نے اس کتاب کو کیوں چھاپا، تم نے یہ کتاب کو کیوں لکھا؟ تو کہا کہ جب سورج اس دنیا میں نکلتی ہے، اپنی شعاع دیتی ہے، روشنی دیتی ہے، تو یہ فرق نہیں کرتا ہے کہ کون کافر ہے، کون مسلم ہے، کون اس کے ماننے والے ہیں، کون اس کو اعتراف کرنے والے ہیں، کون اس کے نہ ماننے والے، سبھی کے لیے یکساں طور پر روشنی دیتا ہے۔ اسی طرح میں نے یہ دیکھا ہے کہ امام علی علیہ السلام وہ شمع الہی ہے، وہ اللہ کا شمع ہے، جس کے علم، جس کی حکمت جب پھوٹ کے نکلتا ہے تو یہ نہیں دیکھتا کہ یہ عیسائی ہے یا یہودی ہے، یہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے۔ بس یہ سلسلہ ہے، یہ شمع الہی ہے جسے دنیا والے چاہتے تھے کہ اپنے پھونکوں سے بجھائیں، لیکن اللہ کا ارادہ ہے کہ اس کی حفاظت کرے، اس معنویت کے ساتھ، اس کے روحانیت کے ساتھ، اس شمع کی روشنی سے دنیا مستفید ہو۔ بس یہ شمع الہی کا تسلسل ہے، مولا علی علیہ السلام سے لے کر امام العصر والزمان علیہ السلام۔ آپ نے اس پیغام کو تو دیکھا، آپ نے اس پیغام کو سنا جب کعبہ کے اندر، کعبہ کے دیوار سے ٹیک لگا کر یا چھت پہ جب آپ یہ صدا بلند کریں گے تو اپنے معرفی کے لیے امام العصر والزمان نے کیا بیان فرمایا؟ الا یا اہل العالم ان جدی الحسین قتلوہ عطشانا۔ اپنے جد امجد امام حسین علیہ السلام کو اپنے معرفی کا ذریعہ بنایا۔ پس یہ اربعین وہ معرفی اور اس پہچان کا اہم ترین وجہ ہے جسے امام العصر والزمان نے امام حسین کو اپنے معرفی کے لیے سبب اور ذریعہ قرار دیا، کیونکہ ایک معنی میں جیسا کہ آپ نے خود بیان فرمایا، انا الصمصام المنتقم، میں ہی وہ ننگی تلوار ہو جو ننگی تلوار ہیں جو دشمنوں کے گردنوں کے اوپر چلیں گے، جو انتقام خون حسینی لیں گے، کیونکہ خون امام کا خود فرمان ہے، اگر اس دنیا میں بچنے والے تمام خلائق کو میں قتل کروں تب بھی امام حسین علیہ السلام کے جوتی کے اس تسمے کے برابر ان کی کوئی حیثیت نہیں، مگر یہ دنیا ہے، ظالمین کو اس کا حساب دیا جائے گا۔ پس میرے اور آپ کی بھی ذمہ داری ہے، اس امام نے معجزے کے اوپر الہی طاقت سے نہیں، میرے اور آپ کے جیسے، آپ مومنین کے جیسے جو ہر سال اپنے ایمان کو مہمیز اور تیز کرتا ہے، کربلا میں آ کے اس کو سیکل کرتا ہے کہ دنیا کی آلائشوں سے جس کے اوپر جو زنگ پڑی تھی اس کو ختم کر کے جاتے ہیں تاکہ قلوب کو روشن کرے، تاکہ دماغ کو روشن کرے، کیونکہ انسان دیکھا جائے تو حسین علیہ السلام روح میں بستے ہیں، حسین ضمیر کے اندر، حسین قلوب کے اندر زندہ ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔
حسین